اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين وأنت أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قل صدق الله نتبع ملة إبراهيم حنيفا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلوات الله وسلامه على رسوله الذي أرسله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الذلل وأسبق علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند البلاء من الصابرين وعند البلاء من الصابرين وعند ختمه من الفائزين اللهم اجعل القرآن العظيم عند ختمه من الفائزين اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانا وأظهرت برهانا وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأصدقها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووحي وتطويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كونا إلا نفذته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا إلا شفيتا ولا ميتا إلا رحمتا ولا
حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم طهر أعمالنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا، وافصح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم اجعلها لنا وللمسلمين رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم دقر ميزاننا، اللهم يسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا، ويمن كتابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وتوكنا وأنت راض عنا غير رمضان، أنت راض عنا غير رمضان، أنت راض عنا غير رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وقنا من فتنة الدجال، وقنا من فتنة الدجال، وقنا من فتنة الدجال، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك تجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل وطننا باكستان آمنا مطمئنا، آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے کریموں کے کریم اللہ، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جتنی دعائیں بھی مانگی، جو پہلے مانگی، پورے رمضان مانگ رہے، پورے عالم میں جو جو مانگ رہا ہے اے اللہ قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ چھپ کے کیے ہوئے، سامنے کیے ہوئے، جان بوجھ کے کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم سب کی کامل مغفرت فرما، ہمارے اگلے پچھلوں کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے دوست یار کی مغفرت فرما، ہمارے آنے والی قیامت تک نسلوں کی مغفرت فرما. اے اللہ رمضان کا مہینہ اس کی رحمت ہمیں عطا فرما. اے اللہ اس کی برکتوں کو لوٹنے والا بنا. اے اللہ اعمال کرنے والا بنا، نوافل پڑھنے والا بنا. کما حقہ عبادت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عبادت کا شوق پیدا فرما، عبادت
عبادت کی حلاوت نصیب فرما، عبادت کی مٹھاس نصیب فرما، عبادت کے لیے جذبہ عطا فرما، صحابہ جیسے سجدے عطا فرما، صحابہ جیسے روزے عطا فرما۔ اے اللہ جتنا مجمع ہاتھ پھیلائے بیٹھا سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کے مسائل کو حل فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہر ایک اپنے اعتبار سے مسائل کا شکار، تو سب کو جانتا، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کے مسائل کو راحت سے تبدیل فرما، سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما۔ ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں بھی صحت عطا فرما۔ ہمارے ملک میں یا پورے عالم میں جو بیمار ہیں آئی سی یو میں پڑے سب کو دولت، صحت کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ کورونا وائرس ہے یا فتنہ ہے یا وبا ہے، جڑ سے اس کا خاتمہ فرما، پورے عالم سے اس کی حفاظت فرما، اس کو دور فرما، ہماری جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری تجارت کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین کو لے کے پورے عالم میں پھیل جائے اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے ایسے کام کرنے والا بنا جس سے تو راضی ہوتا ہے، اے اللہ ایسے کاموں سے بچا دے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں خیر کے کام کے لیے قبول فرما، ہمیں ریا سے محفوظ فرما، ہماری تجارت میں برکت عطا فرما، جتنا رزق آپ نے اپنے فضل سے ہمیں دیا اے اللہ اس پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے محفوظ فرما، اس میں برکت عطا فرما، حاضرین میں جو قرضدار ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اے کریم اللہ ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں جمع ہیں، اے اللہ قتل بھی کہیں ہو جائے، لوگ اگر مستورات کو لے جائیں اگلے قتل معاف کر دیتے ہیں۔ آج اس مجمع میں بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی آئی ہیں۔ اے اللہ ہم سب آپ سے مل کے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما دے، ہماری کامل مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جب آپ کے پاس آنے کا وقت آئے ایسے اپنے پاس بلانا، پہلے ہم سے راضی ہو جانا پھر بھلے اپنے پاس بلا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہم سے ناراض ہوں اور اسرائیل زندگی کی شام کر رہے ہوں، پتہ نہیں پھر قبر میں ہمارا کیا بنے گا، دنیا بھی ہاتھ نہ آئی قبر میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسا بنا دے جیسے آپ کے محبوب چاہتے تھے۔ اے اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے والا بنا دے، چلتے پھرتے تسبیحات کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ حقوق العباد کی بھی رعایت والا بنا دے، لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے والا بنا دے، ہمارے معاملات کو بھی درست فرما دے، ہماری معاشرت کو بھی درست فرما دے، ہمارے اخلاق کو بھی درست فرما دے، ہماری عبادات کو بھی درست فرما دے۔ اے کریم اللہ جو زندگی باقی ہے تیرے حکموں پہ چلنے والی بنا دے، تیرے محبوب کی سنتوں پہ چلنے والی بنا دے۔ اے اللہ یہ جان آپ نے ہی دی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ کیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ کیا۔ اے اللہ جان بھی ہم تجھے دے دیں پھر بھی حق ادا نہ ہوگا، اے اللہ ہم تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم تیرے محبوب کے بڑے ہی گرے پڑے امتی ہیں، بڑے ہی کمزور ہیں، ہمارے پاس ایک سجدہ بھی صحابہ جیسا نہیں، ساری کھوٹے سکے ہیں۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام نے بھی بھائیوں کے کھوٹے سکے قبول کر دیے تھے، اے یوسف کے اللہ اے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ ہمیں جہنم سے بچا دینا، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے۔ جس طرح اس مبارک محفل میں آپ نے ہمیں ایک ساتھ جمع کیا، اے اللہ جنت الفردوس میں بھی ایک ساتھ جمع فرما دینا، نبیوں کے ساتھ صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہمارا بھی حساب کتاب فرما دینا۔ رمضان کے بقیہ دنوں میں کما حق و عبادت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے والا بنا، حرام سے بچنے والا بنا، اے اللہ تیرے رستے میں نکلنے والا بنا، تیرے دین کو لے کے چلنے والا بنا، پورے عالم میں ہدایت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو بچے شادیوں کی عمروں کو ہیں اے اللہ کفو کے رشتے میسر فرما، جو بچیاں شادیوں کی عمروں کو ہیں کفو کے رشتے میسر فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، اے اللہ ہمارے مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما۔ اے اللہ ایک دن آنے والا ہے جب ہمارے اپنے ہمیں کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف جا رہے ہوں گے، پتہ نہیں کس
جس حال میں ہم آپ کے پاس آ رہے ہوں گے، ہم چاہیں پھر بھی آنا ہے، نہ چاہیں پھر بھی آنا ہے، اے اللہ وہ تنہا قبر میں ہمیں چھوڑ کے آ جائیں گے، ہمارے پاس ایک عمل بھی ایسا نہیں جو تیرے دربار میں رکھ سکیں۔ اے اللہ جب سب ہم کو چھوڑ دیں اس تاریک قبر میں آپ ہمیں نہ چھوڑنا۔ اے اللہ اپنی دوستی عطا فرما دے، اپنی دوستی عطا فرما دے کہ سب ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں، اے اللہ آپ ہمیں نہ چھوڑنا، اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دینا۔ میں قبر اندھیری گھبراؤں جب تنہا، امداد میری کرنے آ جان میرے اللہ، امداد میری کرنے آ جان میرے مولا، میری تربت کو اے میرے خدا کرنا، جب وقت نزا آئے امداد عطا کرنا، مجرمی ہوں زمانے زمانے کا، اللہ میری شرم پر رکھنا، رسوائی زمانہ ہوں، اللہ دوزخ سے بچا لینا، رسوائی زمانہ ہوں، اللہ دوزخ سے بچا لینا، مقبول دعا میری منظور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے امداد عطا کرنا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بھائی عارف صاحب کے لیے دعا فرمانے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، بھائی سلمان صاحب کی کامل مغفرت فرمائے، ہمارے جتنے دوست احباب پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اے اللہ وہ قبروں میں بیٹھے انتظار میں ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے دوست ہمارے لیے کیا بھیجیں گے، اے اللہ ہم آپ سے ان کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے کریم اللہ جب آپ کے پاس آنے کا وقت آئے ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم۔